بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ ایک بہت بڑے اور خوشحال ملک پر حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک خوبصورت محل تھا، بہت سارے نوکر اور محافظ اور وسیع و عریض استبل تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا۔ اس کے دربار میں کچھ دانش مند وزیر بھی موجود ہوتے تھے جو اس کی بہت بڑی سلطنت کو چلانے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ اکثر اوقات مباحثوں کا انتظام کیا جاتا جن میں بادشاہ کے وزیر اور معزز لوگ خاص طور پر مدعو کیے جاتے۔ چند ایک مہمان مختلف تجاویز پر بحث کرتے۔ بادشاہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس کو اس سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ عقل مند لوگوں میں گھرا رہتا۔ تاہم وہ انتہائی تیز مزاج اور بے صبرا انسان تھا۔ جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتا تو اس کو فوراً محل کے نیچے بنے ہوئے قید خانے میں ڈال دینے کا حکم دیتا۔ اس کے وزیر جو اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے ہمیشہ محتاط رہتے کہ کہیں وہ اس کی ناراضی کا سبب نہ بنے، اور اس میں سے کچھ نے تو یہ سبق انتہائی مشکلات میں سے گزر کر سیکھا تھا کیونکہ انہوں نے خود محل کے قید خانوں میں وقت گزارا تھا۔ بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک بوڑھا اور وفادار شخص تھا جس کا نام شہاب الدین تھا۔ بوڑھے شہاب الدین نے بادشاہ کے باپ کی خدمت کی تھی اور اب وہ موجود بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ ایک عقل مند شخص تھا اور جب وہ جوان تھا تو ان تمام بڑے مباحثوں میں حصہ لیتا تھا جو کہ محل میں منعقد کیے جاتے۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور زیادہ نہیں بولتا تھا۔ جب کبھی بھی اس کے معاملے میں اس کی رائے لی جاتی تو بوڑھے وزیر کا جواب ہوتا کہ سب کچھ ہماری بہتری میں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات اس کی یہ حرکت طوطے کی مانند دکھائی دیتی کیونکہ وہ یہ جملہ بار بار دہراتا اور بادشاہ کا غصہ اکثر اس بات سے بڑھ جاتا۔ تاہم بوڑھا شہاب الدین بادشاہ کا وفادار تھا اور وہ بادشاہ جہاں بھی جاتا وہ اس کی پیروی کرتا۔ ایک دن ایک بڑے مباحثے کا انتظام کیا گیا۔ بادشاہ اپنے شاندار کپڑوں میں ملبوس محل کے بڑے ہال میں داخل ہوا۔ جب ساگوان کے بنے ہوئے بہت بڑے منقش زدہ دروازے سے گزرا تو اس کا ہاتھ دروازے کے منقش حصے پر لگ گیا اور اچانک اس نے درد کی ٹھیس محسوس کی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو درمیانی انگلی پر کافی گہرا زخم تھا۔ وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا اور اس کی سطح کو باغور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے پینل کے دستوں میں سے ایک غائب تھا اور اس کی جگہ ایک تیز زنگ آلودہ کیل باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ کیل تھا جس نے اس کی انگلی کو زخمی کیا تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے بادشاہ کو ناراض کر دیا۔ وہ طیش میں آ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے تخت کی طرف گیا اور بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے 4 خادموں کو بلایا جو کہ دروازوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ وہ ان کے اوپر چلایا، چیخ چیخ کر گالیاں دی، اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارے اور ان کو دھمکی دی کہ ان کا سر کاٹ دے گا۔ آخرکار اس نے حکم دیا کہ ان کو محل کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب بادشاہ بیٹھ گیا تو پھر بھی وہ بہت غصے میں تھا اور وہاں پر موجود وزیروں اور مہمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ سخت غصہ ابھی تک اس کے چہرے پر عیاں تھا اور اس کے گال غصے سے سرخ تھے۔ وہ قہر آلودہ نظروں سے اپنے وزیر کو گھور رہا تھا جن کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ دھاڑا، اہم کو اب تم مجھے جواب دو کہ میں بھی کیوں زخمی ہوا ہوں، تم میں سے کوئی کیوں نہیں۔ وزیر مسلسل اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے رہے، کچھ گھبراہٹ میں مختلف حرکات کرنے لگے اور کچھ یہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ بہت گہری سوچ میں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مختلف وجوہات بیان کرنا بادشاہ کو مزید ناراض کرنے کا مترادف ہے، چاہے وہ کتنی ہی عقل مندانہ کیوں نہ ہو۔ ایسے سوال کا جواب وہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ بادشاہ کی نظریں بوڑھے شہاب الدین پر آ کر ٹھہر گئیں اور اس نے سوال دہرایا۔ جی جناب، نائب وزیر نے جواب دیا، اس میں آپ ہی کی بہتری ہوگی۔ جو ایسا ہوا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ میں بہت صاف گوئی سے کہوں گا کہ یہ، لیکن اسے اپنی وضاحت ختم کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ احمق شخص، بادشاہ چلایا، بوڑھے احمق طوطے، تمہارے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور تم چونکہ نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم قید خانے میں بیٹھ کر اس کے متعلق کیا سوچ سکتے ہو۔ بادشاہ اب ناراض ہو گیا۔ چلاتا ہوا وہ اپنے تخت سے اٹھا۔ اب وہ اپنے ایک محافظ کی طرف گیا۔
جو کہ نزدیک کھڑا کانپ رہا تھا، اور اسے حکم دیا کہ وہ بوڑھے شخص کو وہاں سے لے جائے۔ جب محافظ اور وزیر دربار سے جا رہے تھے، بادشاہ چلایا، بوڑھے آدمی، تم اس وقت تک قید خانے میں رہو گے جب تک تمہارے الفاظ صحیح ثابت نہ ہو جائیں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ بوڑھے شہاب الدین نے افسردگی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو ہلا دیا۔ ہلکی دھیمی سی آواز میں اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں عزت مآب، اس میں میری بہتری ہوگی کہ مجھے قید کیا جا رہا ہے۔ شہاب الدین نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بادشاہ کا جوتا لگنے سے بچایا، جو ہوا میں تیزی سے اس کی طرف آیا۔ بادشاہ تیزی سے حال سے باہر چلا گیا اور ناخوشگوار واقعہ گزرے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بادشاہ اپنے پرانے طرز عمل پر پھر واپس آ گیا۔ وہ بالکل بھول چکا تھا کہ وہ کس طرح بحث سے پہلے ہی پھٹ پڑا، جو کبھی ہوئی ہی نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے بوڑھے وزیر کے متعلق بھی سب کچھ بھول چکا تھا۔ یہ ایسی ہی بات تھی کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ بوڑھا شہاب الدین ابھی تک محل کے قید خانے میں بند تھا، جہاں اسے اچھی خوراک تو نہیں ملتی تھی مگر اسے پڑھنے اور لکھنے کی اجازت تھی۔ کچھ دن گزر گئے تو وزیروں میں سے ایک وزیر نے بحث کے دوران بادشاہ کو یاد دلایا کہ ان کا بوڑھا وزیر ابھی تک قید خانے میں ہے۔ بادشاہ نے اپنے انتہائی بادشاہانہ اور ہٹ درمی کے انداز میں کہا کہ میں اسے اس وقت تک باہر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک اس کے الفاظ صحیح ثابت نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، یہ جراثیم زدہ ہو چکا ہے اور زخم ابھی تک کچا ہے۔ کیا اس میں میری بہتری تھی؟ لیکن پھر بھی یہ مجھے کل شکار پر جانے سے نہیں روک سکتا۔ اگلی صبح بہت جلدی بادشاہ اور اس کے کچھ دوست گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تقریباً دوپہر کے وقت وہ سلطنت کے شمالی علاقے کے گھنے جنگلوں میں سے ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ ان کا سفر انتہائی گرم اور گرد آلود تھا اور شکاریوں نے اطمینان محسوس کیا جب وہ آخرکار ایک ٹھنڈے دریا پر پہنچے، جہاں وہ آرام کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں سے اتر آئے۔ اگرچہ بادشاہ تھک چکا تھا اور بھوکا بھی تھا، لیکن وہ آرام کرنے اور منہ دھونے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس نہ ٹھہرا۔ اس نے اپنی کمان اور تیروں کے ترکش اٹھائی اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ وہ زور سے چلایا، میں آج رات کے کھانے کے لیے مزیدار گوشت لے کر آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا چٹانوں پر چلتا گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بادشاہ مکمل طور پر تھک چکا تھا۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ پرند چرند آرام کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بادشاہ سارا دن سے جھلسا دینے والی گرمی میں سفر کرتا رہا تھا اور گھوڑے کی باگیں پکڑنے کی وجہ سے اس کی زخمی انگلی میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اور سخت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو ایک بڑی ہموار چٹان مل گئی جو نیچے پانی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آدھی چٹان پر سایہ تھا۔ وہ یہ سوچتا ہوا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے گا، وہ چٹان پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا سے اور پانی کے ہلکے ہلکے شور سے جو چٹانوں پر گزرتا ہوا دریا میں جا گرتا، بادشاہ پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ بادشاہ کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار دہاڑ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک آنکھ کھولی اور ایک پیلی اور کالی دھاڑوں والی چیز دیکھی، جو کہ یقیناً شیر تھا۔ یہ بہت بڑا تھا اور دو لمبی چھلانگیں لگا کر وہاں پہنچ گیا جہاں بادشاہ لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی جگہ پر بے حرکت لیٹا رہتا، اور وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ چاہتا بھی تو اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے لیٹ گیا اور دعا کرنے لگا۔ شیر بادشاہ کے ارد گرد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے سونگھتا دہاڑتا رہا۔ کچھ دیر بعد شیر چلا گیا اور بادشاہ محتاط انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے چٹان کے ارد گرد جھاڑیوں میں دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شیر کہیں نہیں ہے، وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس پہنچا جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ بادشاہ اس واقعے سے اتنا پریشان ہوا کہ وہ شکار نہ کھیل سکا۔ وہ یقیناً رات جنگل میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جب وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ فوراً واپس جائیں گے۔ اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ بحث نہ کی، لیکن آہستہ آہستہ بڑبڑاتے رہے۔ ناخوش ٹولہ واپس محل میں آ گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا
جب وہ تمام محل کے ایک بڑے ہال میں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو بادشاہ نے انہیں جنگل میں شیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے متعلق بتایا۔ کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی وضاحت کر سکتا ہے کہ شیر نے مجھ پر کیوں حملہ نہ کیا یا مجھے کیوں نہ کھایا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ایک وزیر اتنا دلیر تھا کہ وہ جواب دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، عزت مآب، میرا خیال ہے کہ شیر نہ اس آدمی کو چھوتا ہے اور نہ کھاتا ہے جو زخمی ہو۔ بادشاہ نے فوراً اپنی سوجی ہوئی انگلی کو دیکھا۔ پچھلے دن کی مشکل سواری کی وجہ سے اس کا زخم کھل گیا اور اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اچانک اسے برا شہاب الدین یاد آیا۔ کچھ کہے بغیر بادشاہ اٹھا اور ہال چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ قید خانے میں گیا، بذات خود برے شہاب الدین کو رہا کیا، اس کو گرم جوشی سے گلے لگایا، اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے پرانے اور با اعتماد دوست، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ یہ میرے اپنے ہی بلے میں تھا جو مجھے یہ زخم ملا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ تم نے کہا تھا۔ تمہارے الفاظ بغیر شک و شبہ کے ثابت ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے تمام واقعے کی وضاحت کی جو کہ پچھلے دن ہوا تھا۔ برے شہاب الدین کو حال میں لایا گیا اور دوسرے وزراء کو بتایا گیا کہ اس کو آزاد کیوں کیا گیا ہے۔ ان سب نے اونچی آواز میں خوشی کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھا اور خوشی کے نعرے ختم ہوئے تو بادشاہ نے اپنے بوڑھے وزیر سے پوچھا، شہاب الدین، اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ اس میں تو یقیناً میری بہتری تھی کہ میں زخمی ہوا، لیکن تمہیں قید خانے میں بند کرنے سے تمہاری کیا بھلائی ہوئی؟ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ برے آدمی نے جواب دیا، میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کتنا تابع دار ہوں۔ اگر مجھے قید خانے میں نہ ڈال دیا جاتا تو یقیناً میں شکار کی مہم میں آپ کے ساتھ ہوتا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہ جانے دیتا، اور اگر آپ ضد کرتے تو میں خود آپ کے ساتھ آتا اور پھر میں آج یہاں نہ ہوتا۔ شیر مجھ پر حملہ کرتا اور شاید مجھے مار ڈالتا، کیونکہ میں تو کسی طرح بھی زخمی نہیں تھا۔ بادشاہ بڑے آدمی کے جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اس کو بہت سے القابات اور قیمتی انعامات سے نوازا۔ اس نے دستکاروں کو حکم دیا کہ محل کے باہر ایک بڑے پتھر پر یہ الفاظ کندان کیے جائیں کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔